الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت کے متعلق بیان سنیں گے۔ جماعت میں کس طرح شامل ہوا جائے۔ سنت یا قضا نماز شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو پوری کر کے شامل ہو۔ ہاں، جو قضا شروع کی اگر بعینی ہی اسی قضا کے لیے جماعت شروع ہوئی تو توڑ کر شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر اپنی قضا نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں تو پہلے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں گے۔ اگرچہ یہ پتہ ہو کہ میں آخری رکعت میں ہی مل جاؤں گا، جیسے سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے اگر یہ پتہ ہے کہ آخری رکعت میں ہی مل جاؤں گا تو پہلے سنت اپنے مکمل کریں گے۔ اور اگر قضا نماز پڑھ رہے ہیں اور قضا نماز پڑھتے پڑھتے جماعت قائم ہو گئی تو پھر بھی اپنی جو قضا نماز پڑھ رہے ہیں اس کو مکمل کر لینے کے بعد پھر جماعت میں شامل ہوں گے، پہلے نہیں۔ مسئلہ، نماز توڑنا بغیر عذر ہو تو حرام ہے، اور مال کے تلف کا اندیشہ ہو تو مباح، اور کامل کرنے کے لیے ہو تو مستحب، اور جان بچانے کے لیے ہو تو واجب۔ نماز کو ویسے نہیں توڑ سکتے، نماز شروع کی تو اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ توڑنا حرام ہے، جان بوجھ کر توڑ دی۔ اور اگر مال تلف ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کھانا رکھا ہوا ہے وہ کوئی اٹھا کر لے کے جانے لگا ہے یا کوئی چور چوری کرنے لگا ہے، وہ ختم ہو جائے گا مال سارا، تو اگر ایسی صورت ہے تو توڑ دینا مباح ہے، جائز ہے، توڑ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو نماز کو پورا کرنے کے لیے بھول گیا تھا یا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ نماز ناقص ہوئی، اب یہ چاہتا ہے کہ میں صحیح نماز پڑھوں پورے طریقے سے، تو نماز کو توڑ سکتا ہے، یہ توڑنا مستحب ہے۔ اور اگر جان بچانے کے لیے ہو، مثلا سانپ آ گیا یا کیڑا مکوڑا کوئی ایسا آ گیا جو زہریلا ہے، یا کوئی جانور آ گیا جس کا پتہ ہے کہ یہ اب چھوڑے گا نہیں، تو ایسی صورت میں نماز توڑنا واجب ہے، جس سے جان پر کچھ بنتی ہو وہ کام نہیں کریں گے۔ مسئلہ، نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی حاجت نہیں، کھڑے کھڑے بھی نماز توڑ سکتے ہیں۔ ایک طرف سلام پھیرا، نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ، جس شخص نے نماز نہ پڑھی ہو اسے مسجد سے اذان کے بعد نکلنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس شخص نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اس کے لیے اذان کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ تحریمی ہے۔ ابن ماجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد جو مسجد سے چلا گیا اور کسی حاجت کے لیے نہیں گیا اور نہ واپس ہونے کا ارادہ ہے وہ منافق ہے۔ استغفر اللہ۔ امام بخاری کے علاوہ جماعت محدثین نے روایت کی کہ ابو الشعثاء کہتے ہیں، ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے، جب مؤذن نے عصر کی اذان کہی اس وقت ایک شخص چلا گیا، اس پر فرمایا کہ اس نے ابو القاسم یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی۔ جب اذان ہو جائے اس کے بعد نہیں نکلنا چاہیے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر جا بھی سکتے ہیں، جیسے پخانہ کرنا ہے یا حاجت ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو گھر سے وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، کسی ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، ویسے جانا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ، اذان سے مراد وقت نماز ہو جانا ہے، خواہ ابھی اذان ہوئی ہو یا نہیں۔ جب جماعت کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تو اب مسجد سے نہیں نکل سکتے، بھلے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ مسئلہ، جو شخص کسی دوسری مسجد کی جماعت کا منتظم ہو، مثلا امام یا مؤذن ہو کہ اس کے ہونے سے لوگ ہوتے ہیں ورنہ متفرق ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کو اجازت ہے کہ یہاں سے اپنی مسجد کو چلا جائے، اگرچہ یہاں اقامت بھی شروع ہو گئی ہو، مگر جس مسجد کا منتظم ہے اگر وہاں جماعت ہو چکی تو اب یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔
مثال کے طور پر محفل ہو رہی تھی کسی دوسری مسجد میں، اب وہاں سے اذان ہو گئی، اب امام صاحب وہیں پر ہیں، انہوں نے اپنی مسجد میں جا کر جماعت کروانی ہے تو اب جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یا ایسا بندہ جس کی وجہ سے لوگ آتے ہوں، اگر وہ نہ آئے تو پھر لوگ بھی نہیں آتے، تو اس بندے کو بھی اس مسجد میں جانے کی اجازت ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ آئیں اور آ کر نماز مکمل کریں۔ ہاں، اسی مسجد میں اگر جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہیں پر اگر نماز کا وقت ہو جائے اور امام صاحب یہاں سے چلے جائیں تو یہ درست نہیں ہے، اس کے لیے جماعت کروا کے پھر ہی جائیں گے، جماعت سے پہلے نہیں جائیں گے۔ مسئلہ سبق کا وقت ہے تو یہاں سے اپنے استاد کی مسجد کو جا سکتا ہے، یا کوئی ضرورت ہو اور واپس ہونے کا ارادہ ہو تو بھی جانے کی اجازت ہے، جبکہ ظن غالب ہو کہ جماعت سے پہلے واپس آ جائے گا۔ بچے مدرسے کا سبق پڑھتے ہیں، اب مدرسہ کسی اور مسجد میں ہے اور استاد صاحب کی مسجد کوئی اور ہے، تو وہاں پر اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد یہ بچہ چاہتا ہے کہ میں سبق یاد کرنے کے لیے استاد صاحب کی مسجد میں چلا جاؤں، تو اب وہاں پر جا سکتا ہے۔ یا کسی بندے کو کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز اس کی گھر رہ گئی، یا کوئی بھی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان رہے گا، تو ایسی صورت میں بندہ واپس جا سکتا ہے، جبکہ غالب گمان ہو کہ میں جماعت سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ مسئلہ جس نے ظہر یا عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی، اسے مسجد سے چلے جانے کی ممانعت اس وقت ہے کہ اقامت شروع ہو گئی، اقامت سے پہلے جا سکتا ہے، اور جب اقامت شروع ہو گئی تو حکم ہے کہ جماعت میں نفل کی نیت سے شریک ہو جائے، اور مغرب اور فجر اور عصر میں اسے حکم ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے جبکہ پڑھ لی ہو۔ جس بندے نے جماعت سے پہلے اپنی نماز پڑھ لی ہو، اب وہ کیا کرے؟ جماعت شروع ہونے لگی ہے تو کیا کرے؟ اگر تو نماز ظہر ہے یا عشاء ہے تو آپ جماعت کے ساتھ نفل کی نیت کر کے شامل ہو جائیں، 4 رکعت نماز نفل، آپ امام کے پیچھے اس کی نفل نماز ہو جائیں گی۔ اور اگر مغرب، فجر اور عصر کا وقت ہے تو آپ یہ ہے کہ یہاں سے چلا جائے، وہاں پر رکے نہیں، کیوں کہ اس نے نماز تو پڑھنی نہیں، تو لوگ خواہ مخواہ اس پر بدگمانی کریں گے، کچھ کا کچھ باتیں کریں گے، تو اس لیے یہاں سے چلا جائے۔ مقتدی نے 2 سجدے کیے اور امام بھی پہلے ہی میں تھا، امام ابھی پہلے ہی میں تھا، تو دوسرا سجدہ نہ ہوا۔ امام ابھی پہلے سجدے میں ہے، اس نے ایک سجدہ کیا، اس نے سمجھا شاید کھڑے ہو چکے ہیں، بیٹھا، دوسرا سجدہ بھی کر دیا، امام صاحب ابھی پہلے سجدے میں ہیں تو اس کا دوسرا سجدہ نہ ہوا بلکہ ایک ہی سجدہ اس کا شمار ہوگا۔ مقتدی کا بھول کر ایسا کیا تو، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا پھر تو گنہگار ہوگا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایمان کی مطابقت کرنا یہ ضروری ہے۔ 4 رکعت والی نماز جسے 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اس نے جماعت نہ پائی، ہاں جماعت کا ثواب ملے گا اگرچہ قعدہ اخیرہ میں شامل ہوا، بلکہ جسے 3 رکعتیں ملیں اس نے بھی جماعت نہ پائی، جماعت کا ثواب ملے گا، مگر جس کی کوئی رکعت رہ جاتی رہی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا اول سے شریک ہونے والے کو ملے گا۔ اس مسئلے کا محصل یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ فلان نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور کوئی رکعت رہ گئی تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دینا ہوگا۔ 3 اور 2 رکعت والی نماز میں بھی 1 رکعت نہ ملی تو جماعت نہ ملی، اور لاحق کا حکم پوری جماعت پانے والے کا ہے۔ جس کی 1-2 رکعت رہ گئی اس نے جماعت نہیں پائی، جماعت کا ثواب مل گیا، اس کو
جو شروع سے پڑھنے والے ہیں ان جتنا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہاں وہ بندہ جس نے امام صاحب کے ساتھ شروع کی لیکن بعد میں وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے چلا گیا شرائط کے ساتھ جس طرح جانا چاہیے اور واپس آ کر اسی نماز میں مل سکتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ اگر گیا اور واپس آیا، بھلے ایک رکعت گزر گئی ہو لیکن اس کی پوری نماز پوری جماعت کا اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔